رات کو اگر اچانک آنکھ کھل جائے دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کروا دے گا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں او دعا استجیبا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ جملہ بھی نہیں کہتا، اس کی اپنی ایک چاہت ہے، تمنا ہے، اللہ سے رزق مانگتا ہے، اللہ سے شفا مانگتا ہے، مشکلات کا حل مانگتا ہے، دنیا جہان کی جو چیز مانگنا چاہتا ہے اللہ سے مانگ لے۔ استجیبا، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ بس اس چھوٹے سے نسخے پر عمل کر لیں، رات کو جلدی سو جائیں اور دل و دماغ حاضر رکھیں، یہ تمنا لے کر سو جائیں کہ آنکھ کھل جائے، اللہ آنکھ کھلے فوراً یہ آسان سے جملے چند دعائیہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ آ کر لوگوں کو آواز لگاتا ہے، کون بیمار ہے جو مجھ سے شفا مانگتا ہے، کون بھوکا ہے جو مجھ سے رزق مانگتا ہے، کون ہے جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہے معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ یہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے اور ادھر ایک بندے کی آنکھ کھل جائے، اللہ سے یہ سب کچھ مانگے، اللہ اسے عطا فرما دے گا، اس کا دامن بھر دے گا۔ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اور آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان توضا وصلی قبلت صلاتہ، اگر اس میں مزید شوق ہے، یہ اس کے شوق کی بات ہے ساری، دعا وہاں تک ہوگی، جو کچھ مانگا مانگ لیا، آگے نہیں بڑھتا، نیند کر جاتا ہے، سو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر محبت ہے اور چاہت ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وضو کر لیا، جتنی رکعت نمازیں پڑھتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں ساری کی ساری قبول ہوتی رہیں گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آج آپ کو ایک بہترین نسخہ دینا ہے، بہترین نسخہ، آسان نسخہ، رزق حاصل کریں، شفائیں لیں، تمام تر حاجات اللہ سے مانگیں، منوائیں، ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ کب؟ رات کو جب آنکھ کھل جائے، یہ چند جملے پڑھنے کے بعد کوئی وضو کی کسی چیز کی ضرورت میں نے کہا نہیں ہے، وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے آنکھ کھلتے ہی یہ